اور تکلیف کی حالت میں اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا. جیسے ایک شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کو کوئی غم و گھٹن ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر دعا بھی مانگ رہا ہے، پھر بھی ابھی وہ مصیبت جا نہیں رہی، تو انتظار رحمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. حالت تکلیف میں رہتے ہوئے حق تعالیٰ کی رحمت کا منتظر رہنا، یہ عالم انتظار نہایت ہی قرب اور افضل العبادت قرار دیا. الفاظ نبوت مشکات کے اندر حدیث ہے، افضل العبادت انتظار الفرج. سب سے افضل ترین عبادت ہے کہ تکلیف میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا رہے. 2 رکعت پڑھ کے مانگ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ اب آتی ہے رحمت، کل آ جائے گی انشاءاللہ، پرسوں آ جائے گی، چاہے 40 سال گزر جائے، مگر منتظر رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دیر ہو تو سمجھ لے کہ اس میں دیر ہے، حکمت نہیں، اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی کوئی راز ہے. اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے. ایک نابالغ لڑکا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے موٹر دے دو چلانے کے لیے، تو ابا نہیں دیتے اس کو، کہتے ہیں تمہاری درخواست قبول کر لیا مگر ابھی ٹھہرو، انتظار کرو. اب وہ 1 دن انتظار کر رہا ہے، 2 دن کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب کئی برس ہو گئے، خوب مضبوط ہو گیا، تب اس کو کنجی پکڑا دی کار کی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی دعا کی قبولیت میں دیر فرمائے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں ہماری تربیت، ہماری ترقی، ہماری حفاظت ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو تکلیف دے کر فائدہ اٹھا لیں یہ محال اور ناممکن ہے. تو اس حالت تکلیف میں انتظار رحمت کرنا افضل ترین عبادت ہے، افضل العبادت ہے انتظار الفرج. تو سبحان اللہ، آپ تکلیف میں ہیں مگر اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ قریب میرا غم دور ہو جائے گا. اللہ کی آج رحمت آیا چاہتی ہے، بس منتظر رہو روزانہ. تو افضل عبادت میں لگے ہوئے ہو، یہ نعمت کب ہے؟ یہ مفت میں افضل عبادت، انتظار، نہ نماز نہ روزہ نہ تلاوت نہ ذکر، خالی اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب میری مشکل کٹی، اب میری مشکل کٹی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت انتظار الفرج. سبحان اللہ. اب آپ سوچئے انتظار بھی عبادت بن گئی، حالانکہ نہ تسبیح نہ وظیفہ کا قید نہیں اس میں، خالی وہ اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ تکلیف کی حالت میں اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا، اس کو افضل عبادت قرار دیا گیا. حالانکہ یہ شخص نہ یہاں نماز ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ہے، نہ جہاد کا ہے، نہ تلاوت کا ہے، مگر افضل الفاظ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہی افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین عبادت ہے کہ تکلیف یا کسی پریشانی میں اور اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے. 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ حاجت مانگ رہا ہے اور اپنی قبولیت کا انتظار کر رہا ہے کہ بس انشاءاللہ کل، بس شاید کل غم دور ہو جائے، پھر کل آئے گا، پھر کل ہو جائے، چاہے دیر لگ جائے انتظار میں، مگر آپ افضل ترین عبادت میں تو ہیں. اس انتظار کو مت چھوڑو. اگر آپ نے یہ انتظار چھوڑ دیا تو افضل عبادت سے محروم ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ لہذا دوستو، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد روزانہ دعا مانگتے تھے، لیکن 40 برس تک انتظار کیا. 40 برس کے بعد بیٹا ملا. ہم لوگ 2-4 مہینے میں دعا نہ قبول ہو تو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. اور ملا علی قاری نے اس کی جو شرح لکھی ہے قابل وزن ہے. فرماتے ہیں کہ تکلیف سے نکلنے میں، تکلیف سے رہائی اور خلاصی اور مصیبت سے نجات کے لیے اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا، یہ افضل عبادت کیوں قرار دی گئی؟ محدثین اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. ملا علی قاری عظیم محدث ہے، صاحب نسبت اللہ والے، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے تو گویا کہ یہ صبر میں، بلا میں صبر کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ انتظار رحمت سب سے بڑی عبادت اس لیے ہے لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء وذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. عبارت کی حسن کو دیکھیے جو عربی داں مولوی حضرات ہیں. لأن الصبر فی البلاء، بلا میں صابر رہنا، لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء، بلا میں صبر کرنا، اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا، یہ کیا ہے؟ انقیاد للقضاء، اللہ کے فیصلے کا احترام و اکرام ہے. بندگی، بندہ ہو کر اپنے مالک کا اکرام کر رہا ہے کہ مالک کی طرف سے ہے. یہ درد بھی ان کی طرف سے ہے، دوا بھی ان کی طرف سے آئے گی. درد ازیارس وہ درما نیز ہم، اگر درد بھیجا ہے وہ درما بھی بھیجے گا. درد ازیارس تو درما نیز ہم، دل فدا ہے وہ شد و جانیز ہم، اس پر دل بھی فدا ہے اس اللہ پر اور جان بھی فدا ہے. یہ ہے عاشقوں کا مقام. تو یہ شرح فرمائی لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء،
یہ قضاء الہی اللہ کے فیصلوں کا اکرام ہے، ٹھیک ہے، اس حالت میں رکھا اللہ تعالیٰ،